تعالی علیہ وسلم نے اس منع سے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ بولا آپ اللہ کے رسول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اللہ تعالی تجھے برکت دے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شان عطا فرمائی کہ دودھ پیتے مدنی منع نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول ہونے کی گواہی دی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھی معجزے سنتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا معجزہ ہم نے کیا سنا؟ پہلا ہم نے مصافحہ کرنے کا سیکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ایک مدنی منا جو پہلے ہی دن پیدا ہوا تھا، اب پہلے ہی دن پیدا ہوا تھا تو اس کو کیا کرا کہ کپڑے میں لپیٹ کر، پہلے دن پیدا ہوا تھا تو اس کے وہ ٹوال آتا ہے نا، ٹوال جسے ہم ٹوال کہتے ہیں، وہ ٹوال میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، لایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مدنی منع سے، ایک دن کا بچے کو کیا کچھ پوچھے تو کچھ جواب بول سکتا ہے؟ وہ تو صرف روتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوتا اس کا، صرف روتا ہے۔ تو ایک دن کے مدنی منع کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ویسے مدنی منع نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ رسول ہونے کی گواہی اس چھوٹے سے بچے نے دی۔ کس نے دی؟ ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے نے گواہی دی۔ آئیے اب دوسری انشاءاللہ معجزے سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا میں تمہیں لے کر ملک حبشہ، یعنی کہ ایک ملک ہے حبشہ سے آ رہی تھی۔ مدینہ شریف سے کچھ دور میں کھانا پکایا، اسی دوران لڑکیاں ختم ہو گئی، یعنی لکڑیاں جو جلانے کے لیے لکڑی، پہلے کے زمانے میں سب لکڑیاں جلاتے تھے اور اسی پہ کھانا پکاتے تھے، تو اب لکڑیاں ختم ہو گئی اور لکڑیاں لینے گئے تو یعنی کہ وہ جو امی جان تھے وہ لکڑیاں لینے کے لیے گئے تو تم نے ہانڈیاں، یعنی وہ پاٹ کہتے ہیں نا، آج انگلش میں اس کو پاٹ کہتے ہیں، جو ہانڈیاں کو کچھ کھینچا اور ہانڈیاں تمہارے ہاتھ پر گر گئی، یعنی کہ جب ایسے لکڑے ڈالنے گئے ہوں گے تو ان کے اوپر ایسا کچھ کھینچ گیا ہوگا تو پوری ہانڈی ان کے ہاتھ پہ گر گئی، اور ہانڈیاں تمہارے ہاتھ پر گری اور تمہارا ہاتھ جل گیا۔ میں تمہیں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، پھر تمہارا ہاتھ اپنا مبارک لعاب، اپنے ہاتھ پر معاب لگا، لعاب مبارک یعنی برکت والا تھوک، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تھوک مبارک کو لعاب کہتے ہیں، لعاب یعنی تھوک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک یعنی لعاب جب اس مدنی منع کے ہاتھ پہ لگایا تو جیسے ہی جلا ہوا ہاتھ تھا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی محمد بن حاتب نام کا ایک لڑکا تھا، اس لڑکے نے اپنی والدہ گرامی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ جا رہا تھا، مدینہ شریف سے کچھ ہی دور رستہ تھا اور وہاں پہ کچھ کھانا پکانا تھا۔ اب کھانا پکانا تھا، ویسے لکڑیاں جو ہوتی ہے وہ گھٹ چکی یعنی ختم ہو چکی، تو اب وہ محمد بن حاتب نام کا لڑکا وہ لکڑیاں لینے گیا اور جیسے ہی لکڑیاں لے کے آیا اور وہ لکڑیاں جیسے نیچے ہانڈی کے نیچے ناکتا، پاٹ آتا ہے، پاٹ کے نیچے ناکتا تھا، ویسے ہی اس کے ہاتھ پہ وہ گر گیا، گرم کھانا جو پک رہا تھا وہ گرم اس کے ہاتھ پہ گر گیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ پہ گرا تو اس کا ہاتھ جل گیا، جیسے ہی ہاتھ جل گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس کی والدہ لے کے گئی اور جیسے انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ جل گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا اور دعائیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے ہاتھ پر لگایا، تو اس کے ہاتھ پر لگانے سے اس کا جلا ہوا ہاتھ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ تو آج ہم نے وسلم۔ کتنی باتیں سیکھی؟ 3 باتیں سیکھی۔ کون کون سی؟ چلو میں بتاؤں، کون بتائے گا پہلی بات ہم نے کون سی سیکھی؟ ہمارا اشرف بات بتائیں گے۔ مشافہ کرنا، اونلی یہ سیکھا کہ مشافہ کرنا، لیکن کچھ بھی مشاورہ کرے تو سب گناہ آگے پیچھے کے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں درود شریف پڑھنا چاہیے نا، پہلے سلام کرنی چاہیے، پھر ہاتھ ملائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اب تیسری بات ہم نے کون سی سیکھی؟ دوسری نہیں، تیسری بات کون بتائے گا؟ سوچو، اب بھی ہم نے سیکھی لاسٹ۔ صفوان بھائی۔ ماشاء اللہ، بتاؤ ماشاء ایک شخص تھا جس کا نام محمد بن حاتب۔ محمد بن حاتب تھا۔ وہ مکہ شریف سے دور کھانا پکا رہے تھے، جی، مدینہ شریف سے دور کھانا پکا رہے، لکڑیاں کم ہو گئی، وہ لکڑی لینے گئے، جیسے ہی لکڑی لے کر آئے وہ ڈالنے گئے تو ہانڈلی اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کی، پھر ان کا لعاب مبارک ہاتھ پہ جیسے پھیرا تو سارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ، کیا بات ہے۔ اب دوسری بات کون بتائے گا؟ دوسری بات ہم نے کون سی سیکھی؟ اور کوئی؟ پہلا دودھ پیتا مدنی منڈے نے کون سی گواہی دی، وہ ہم نے سیکھا نا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول۔ ہاں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو 3 باتیں انشاءاللہ ہم نے سیکھی۔ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو دراز عمر بالخیر، عافیت والی، نیکی والی، پرہیزگار والی، مدینے والی زندگی نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل بیماری، قرضداری، بے روزگاری، بے اولادی، بے جا مقدمے بازی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بھی کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپس میں مسافہ کر لے انشاءاللہ۔ مسافہ کس طریقے سے کرنا ہے آج ہم نے سیکھا، ویسے ہی سے ہم مسافہ کریں گے۔ ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔